اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اچھا بھائی، ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ ابواب مطلقہ، ابواب مطلقہ یعنی ملحقہ نہیں ہے، مطلقہ ابواب ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مطلقہ جو ابواب ہیں ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 24 ہے۔ ثلاثی مجرد کے کتنے ہیں؟ 6۔ ثلاثی مزید کے کتنے ہیں؟ 14 لکھے میں نے نا۔ رباعی مجرد کے کتنے ہیں؟ 1۔ رباعی مزید کے کتنے ہیں؟ 2۔ ملائیں 24 پورے ہو گئے؟ نوٹ کیے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 24 باب۔ ٹوٹل 24 باب ہیں۔ ان 24 میں سے ابھی تک آپ نے باب، صیغے، گردانے بنانے کے جو طریقے سبق نمبر 12، 13، 14 میں پڑھے ہیں، وہ کس سے متعلق پڑھے ہیں؟ ثلاثی مجرد سے متعلق پڑھے ہیں۔ اور اس میں الحمدللہ ہم نے ساری چیزوں کو جو اہم ہیں کور کر دی ہے۔ ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، فعل تعجب، کوئی چیز چھوڑی ہے؟ بنانے کے پورے طریقے بتائے، کس طرح بنتے ہیں 6 ابواب وہ بھی بتا دیے۔ صحیح ہو گیا؟ اب ہم جا رہے ہیں کس کی طرف؟ 14 ابواب کی طرف۔ 14 ابواب میں سے پہلے باب کو ہم نے لیا یہاں پر، باب افعال کو۔ اب باب افعال کو ہم کیسے بنائیں گے؟ ایک چیز میں نے جو آپ کے ذمہ لگا دی ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے، اور دوستوں کو بھی، باقیوں کو بھی بتانی ہے کہ یہ 3 لیکچر اور یہ 4تھا لیکچر ابھی اسی سے متعلق آگے جا رہے ہیں، کس سے؟ ثلاثی مزید سے متعلق۔ لیکن آپ کے ذمہ جو کام لگا ہے وہ کام 12، 13، 14 نمبر لیکچرز کے ساتھ متعلق ہے، اور آپ نے ضربہ کی گردان لے لی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اب ثلاثی مزید میں سے ہم باب افعال کو لیتے ہیں، 14 میں سے باب افعال۔ افعال کو کیسے ہم بنائیں گے؟ تو اس کے جو ماضی ہے، سب سے پہلے ہم ماضی کو پکڑیں گے۔ ماضی اس کی کیا بنتی ہے؟ افعال۔ کیسے بنی ہے افعال؟ توجہ رکھیں ذرا۔ ادھر آپ نے فعلا، فاعلا، فاعولا پڑھا ہے نا؟ تو فعلا جو آپ نے پڑھا تھا، فعلا کیا پڑھا تھا؟ فعلا۔ اس کے شروع میں آپ نے حمزہ قطعی داخل کرنا ہے، حمزہ یہ داخل کیا۔ اب جب آپ نے اس کو شروع میں داخل کیا، حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ مفتوح۔ مفتوح بھی ہو گیا، پڑھے آپ اس کو ذرا اونچا بولیں۔ افعالا، افعالا، افعالا جب بن گیا تو 4 حرکتیں، زبریں آگے پیچھے لائن لگا گئی، ریل گاڑی چھک ہو گئی۔ اب یہ صرفیوں کے ہاں اس طرح 4 حرکتیں گٹھی ہونا بہت بڑا کفر ہے۔ بہت بڑا کیا ہے؟ کفر ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت بڑا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کفر اس طرح ہی ہے، ذرا غور کریں۔ یہ مثلا آپ نے ایک صیغہ پڑھا ہے، ہاں، ضربنا۔ ضربنا کون سا صیغہ ہے؟ بولے نا، یہ تو آپ پڑھ کے آگے تفصیل سے۔ ہاں جی، جمع مؤنث کا ہے، ضربنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا۔ یہ ضربنا اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا ضربت، ضربتا، تا تھی نا، اس میں بھی تا تھی جی۔ ضربنا اصل میں ضربت نہ تھا، ضربا، با، تا ساکن ہے نا ضربت میں، تا ساکن ہے، اور آخر میں جمع مؤنث کا نون ہے۔ پڑھیں آپ اس کو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضربا ہی ہے نا، نظر آ رہا ہے؟ تا ساکن ہے، نظر آ رہی ہے، اور نون آخر میں مفتوح ہی ہوتا ہے۔ یہ ضربت نہ تھا،
اس میں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تا کس کی نشانی ہے؟ مؤنث کی ہے، اور نون جمع میں کس کے لیے آتا ہے؟ تو دو مؤنث کی چیزیں ایک صیغے میں آپ نے داخل کر دی. ٹھیک ہے، ماسی تھے اور اے جی بھی تھے نہیں نا، لہٰذا ایک ہی کو اڑارو، ایک ہی کو کرو اڑارو، اور نون کو اڑا رکھتے ہیں ایسی کی بولے نا آپ صاحب تھوڑا دیکھتے ہو جمع کا نون ہے تو جمع اس کو اڑائیں گے تو جمعیت ختم ہوتی ہے نا یار، اور آپ نے صیغہ جمع بنانا ہے تو کس کو اڑائیں گے؟ شامت استی آگی. آئی بات سمجھ؟ وہ جی کسی جگہ تھا آدمی زیادہ ہو چلو نا کسی پودے کسی محکمے پہ سرپلس، تو پھر سرپلس پہ کہے جلدہ ہونا ہے نا بڑا نہیں جلدہ ہونا ہے، جس کا وقت زیادہ گزرے دا ہوا ہے 3 سال کو جس کی سروس تھا اس اسٹیشن سے زیادہ گزری دی ہوا وہ پٹنہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں نون اور تا دونوں آ گئی ہیں تانیث کے لیے، تو ایک کو آپ نے اڑانا ہے، دو کو نہیں اکٹھا کر سکتے. وہی کہہ رہا تو سائن آ کیا اسماعیل اردو پوچھا تو نا اسے من بھی نہ اور اتنا ظلم نہیں کرتا بڑھائے ٹھیک ہے مؤنث ہے لیکن مؤنث میں ہونا ہے کہ نشانی کافی ہے نہیں یار، دو آ گئی. تو اب ہم نے ایک کو اڑانا تھا، اب نون کو تو اڑا نہیں سکتے، وہ نون کو اڑاتے ہیں تو وہ جمعیت ختم ہوتی ہے اس کی، تو اس لیے ہم نے نون کو تو باقی رکھا، تا کو بچاری کو جانا پڑا. جی جب آپ نے تا کو ہٹایا پھر پیچھے کیا بنا؟ اونچا بولے نا ذرا بنا. اب بتائیں جو میں آپ کو ادھر لے آیا ہوں جس کی وجہ سے ادھر بھی 4 حرکتیں آگے پیچھے جمع ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ صرفیوں نے کہا مجھ چوکھے صیغہ باری ہو گیا ہے، اس کو ہلکا کرو. ہلکا کرنے کے لیے آسان کام یہ ہے جزم دے دو، ساکن کر دو. اب اس کو تو جزم دے نہیں سکتے، شروع میں تو جزم دے کے پڑھ سکتے ہیں. را تو کسی جگہ ساکن ہے نہیں ہے کہ آپ اس کو ساکن کریں، تک نہیں بنتی. تو آپ نے پھر کس بیچاری کو پکڑا؟ آخر کو با کو پکڑا، با کو آپ نے ساکن کر دیا. تو جب با کو ساکن کیا یہ کیا بن گیا؟ یوں ضرب نہ بنا ہے. بات سمجھ آئیے؟ بات اس سے چلی تھی کہ آگے پیچھے 4 حرکتیں منع ہے، جیسے یہاں منع ہو گئی تھی تو مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑا. یہاں کیا مسئلہ تھا؟ تانیث کی 2 چیزیں گٹھی ہو گئی تھی. سمجھ گئے بات کو؟ اس کو بھی سمجھ گئے؟ چلیں یہ صیغہ بھی آپ کا حال ہوا. یہ بھی عام طور پر پوچھتے ہوتے ہیں سر پڑھیے جی پڑھیے سر اپنا کیا صیغہ ہے تو اسی سے بڑے مزے نہ دشور سر اپنا اصل میں کیا تھا پھر ہی کا سجڑ تو سون کی تھا سر اور سمجھ آگے. پھر ذرا بنا بنتے بنتے درمیان میں کیا مراحل پیش آئے یہ صیغہ پوچھا جاتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہو گیا؟ اسی کا نام ہے توالی حرکات اربع. کیا مانا؟ توالی کا مطلب پے در پہ آنا، 4 حرکتوں کا پے در پہ آنا. تو آپ سے کوئی یوں بھی پوچھ سکتا ہے توالی حرکات اربع کا قانون کون سا ہے؟ توالی کتھو آگئی یار، توالی تو نہ ہی نہیں سنیا، وہ یہی ہو سی توالی حرکات اربع. ہاں یہ سمجھ گئے بات کو؟ تو دیکھیں ایک صیغہ میں نے کئی جہتوں سے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ سے پوچھنے والے مختلف انداز میں پوچھ سکتے ہیں یہ صیغہ. واپس آئیں تو فعال تھا ماضی ثلاثی مجرد میں، تو آپ نے شروع میں کیا داخل کر دیا؟ حمزہ قطعی. حمزہ قطعی تو وہ حمزہ قطعی کیا ہوتے ہیں عام طور پر؟ تو کیا بن گیا؟ تو 4 حرکتیں توالی حرکات اربع لازم آ گئی. اب آپ نے اس فا کو کیا کر دیا؟ ساکن. تو کیا ہو گیا؟ افعال. یہ افعال باب افعال کی ماضی کا پہلا صیغہ بن گیا. پوری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھی طرح سمجھ گئے؟ جب آپ نے ماضی کا صیغہ بنا دی ہے اب نیچے اس کے گودام کو آپ خود بنا سکتے ہیں. بنائیں افعال افعال اسی طرح بنائیں جس میں آپ پیچھے بنائیں. اب کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی چیزیں جو
یار شرمانا میں چل سنگیا شروع کر. افعل افعل افعلوا افعلت افعلتا افعلنا افعلنا افعلت افعلتما افعلتم افعلتی افعلتما افعلتن افعلت افعلنا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ افعلا کا معنی کام کیا اس ایک مرد نے. چلے ہم یہ تو ترکھڑی ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ ترکھڑی، میزان، ترازو. فائن لام کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ میزان، ترکھڑی، ترازو، کانٹا. اب اس کے اوپر آپ کوئی سودا صرف تولے. اکرما. چلیں جی سب پڑھیں. اکرما اکرما. اس کا باب کون سا ہے؟ افعال، اکرام. چلیں اکرام کی طرف کوئی اور لفظ ڈھونڈیں. سوچا نا عام استعمال کرتے رہتے ہیں آپ اس کو. اشراف وہ شریف کی جمع ہے. عش عش حمزہ کے نیچے زیر لانی ہے آپ نے. مصدر میں زیر آتی ہے. نہیں آپ پکڑ لو. ہاں اشراق اشرقا یشرقو. چلو جی اشرقا. واشرقت الارض بنور ربها. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی سے ہے نا اشرقا. چلیے اور دماغ کو تھوڑا سا لگائیں نا کام پہ، پروسیس پہ لگائیں. ڈھونڈتے رہیں ساتھ. او بھائی انعام، انعامہ. احسان، اپنے دین دا نام ہے نا وہ تو آنسو تو ایمان ہے نا. اسلام. یہ استعمال ہو رہے نہیں ہو رہے؟ تو یہ کون سے باب ہیں؟ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے. ٹھیک ہو گیا. کیسے بنتا ہے بتایا آپ کو. فعالہ سے کیسے بنائے؟ شروع میں حمزہ قطعی لگائے، پھر اس کے بعد کیا کیے؟ فا کو کیوں ساکن کیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے دوسرا صیغہ بھی آپ کو سمجھا دی ہے. صحیح ہو گیا. اس طرح آپ چلائیں گے. یہ ہے باب فعال کی ماضی معروف. ماضی معروف. ماضی مجہول کیسے بنائیں گے؟ اس سے آپ نے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا ہوا ہے اگر کسی کو یاد ہو. آخری حرکت کو اسی طرح چھوڑیں گے، آخری سے پہلے والے کو زیر دیں گے، باقی ہر حرکت والے کو پیش دیں گے. اور 3 باتیں کی ہیں میں نے. آخری کو افعلا میں زبر ہے نا آخر میں، اس کو زبر چھوڑیں. اس سے ماقبل والے کو زیر دیں گے اور ہر حرکت والے کو. قاعدہ پکا. فعلا سے فعلا، فعلا فعلا سے افعلا سے بنانے کا طریقہ آ گیا. چلیں انعامہ سے انعیمہ، احسنہ سے احسنہ، ابدلہ سے ابدلہ. ٹھیک ہے. اشرکہ سے. چلیں اب احسنہ سے احسنہ. احسنہ کی گردان شروع کریں. اکرامہ سے کیا بنے گا؟ اکرامہ کا معنی کیا ہوگا؟ اکرام کیا، گزرے ہوئے. اکرمہ اکرام کیا گیا وہ ایک مرد. اچھی طرح سمجھ آ گیا. ماضی معروف مجہول بنا سکتے ہیں. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے باب فعال کی ماضی معروف سنائیں
تو کوئی پیچیدگی ہوگی آپ کو؟ فوراً ذہن میں کیا آنا چاہیے آپ کا؟ فعالہ سے بنایا تھا، شروع میں حمزہ قطعی لگایا تھا، پھر توالی حرکات اربع کی وجہ سے ہم نے فا کو کیا کر دیا تھا؟ ساکن، تو ہم نے افعل پڑھا تھا یار، ہو گیا؟ اب جب افعل آپ نے پکڑا نا، اب ٹریک پہ آ گیا، اب ٹریک پہ آ گئے نا، آگے وہی افعل 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 اسی طرح لے کے چل جائیں۔ پہلا صیغہ پکڑنا مشکل ہوگا آپ کو، لیکن کچھ عرصے تک، لیکن اگر آپ اس طرح کوشش کریں گے جس طرح میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ پہلا صیغہ ہر باب کا پہلا صیغہ۔ جب یہ معنی ہے کہ ان کے سے مجرد سے نفری نکالنے کی ضرورت ہے، مثلا کہ ابھی اکرم اکرام کرنے والا وہ ہے، تو کروموں کا معنی کریں، اکرام کیا گیا وہ ہے، کروموں کا معنی ہے باعزت ہوا ہوا ایک شخص، اور کریمہ آتا ہی نہیں ہے بدبخت، کیونکہ وہ کیا ہے؟ لازمی ہے، اور ہم نے کریمہ بھی ہی اس کے ساتھ پا لگا کے ہم نے کہا تھا اس کو باب افعال پر لے جائیں تاکہ بیچارے کو متعدی ہو جائے۔ معنی ایک نہیں بنتا، معنی میں فرق آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ فرق آتا ہے، سمجھ گئے بات کو؟ اچھا دیکھیں، جب ثلاثی مجرد میں قاف سین میم ہوتا ہے تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا نا، اور باب تفعیل پر لے جاتے ہیں پھر بھی معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنا ٹکڑوں میں۔ لیکن جب آپ بھئی افعال پر لاتے ہیں، اقسم یقسم اقسام، قسم اٹھانا، کیا اٹھانا؟ قسم اٹھانا، معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ نے خاصیات ابھی نہیں پڑھی، خاصیات پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ باب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کچھ زیادہ تر ایسے ہیں کہ ان کے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید وغیرہ کے معنی آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ تو ہم نے وہاں خاصیتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ابتدا بدلنے والا اس کی الگ ہے اور اس کی الگ ہے، آئی بات سمجھ؟ موافقات ملتا جلتا، ادھر بھی معنی ادھر بھی معنی ایک ہے، یہ خاصیتوں کے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، موافقات، ابتدا۔ تو یہ بالکل اس طرح ہے نا کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اور آپ اس کے لیے کئی مترادف استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ پر سوال ہو سکتا ہے یار جب ایک لفظ سے کام بن سکتے ہیں تو آپ 20 مترادف کیوں لاتے ہیں؟ خطیب صاحب جو ہے وہ پورے 20 30 مترادف ہر لفظ پر کیوں لاتے ہیں؟ تو مترادفات جیسے ہر زبان میں لوگوں کو اختیار ہوتا ہے، تو عربوں نے بھی اپنے انداز میں ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی بابوں کا سہارا لیا ہے، کئی بابوں سے اس کو لایا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا یہ باب افعال کی ماضی سمجھ گئے، معروف بھی اور مجہول بھی۔ اس کا ہم اگر مجہول مضارع بنانا چاہیں تو مضارع اس کا یوں بنے گا، افعل، جی اونچا بولیں، یفعلو۔ یہاں ایک قاعدہ نوٹ کریں، ماضی جب بھی چار حرفی ہوگی، ماضی جب بھی چار حرفی ہوگی، مضارع کے علامت مضارع مرفوع ہوگا۔ ماضی جب بھی چار حرفی ہوگی، علامت مضارع مرفوع ہوگا۔ دیکھ لیں ماضی چار حرفی ہے یا نہیں ہے نا؟ علامت مضارع دیکھیں مرفوع ہے یا نہیں ہے؟ مضموم ہے، ضم ہے نا؟ یہ قاعدہ ہے۔ اب یو فعلو آپ نے پکڑ لیا، میں نے کہا پہلا صیغہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اب جب بھی آپ سے کوئی پوچھے باب افعال تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے افعل یفعل، بس آپ کا کام چل گیا۔ افعل ایک ماضی ایک مضارع کا پہلا صیغہ، اب اسی سے سارا کچھ آپ آگے بنائیں گے، آپ کا کام چل گیا۔ اگر آپ کو ان دو صیغوں کے بارے میں پتہ نہیں چلا تو بس سمجھیں آپ کا بیڑا غرق ہو گیا اس گردان میں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یفعل ہو گیا، اب آگے اس کو اسی طرح بنائیں جس طرح آپ ثلاثی مجرد میں پڑھ کے ہیں، چلیں جی۔ یفعل یفعلان تفعل، اچھا جی اس میں یحسن،
اچھا جی آپ عبدالرافع پڑھ لیں تسلمو تسلم تسلمان تسلمون تسلم تسلمان تسلمنا تسلم تسلمان یسلمنا يسلمنا تسلم تسلمان تسلمون تسلمين تسلمان تسلمنا تسلمون اسلمو مسلم تن ینعمو ينعم ينعمان ينعمون تنعم تنعمان ينعمن تنعم تنعمان تنعمون تنعمين تنعمان تنعمن أنعم ننعم نعمو ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یبدلو ہاں بولیں 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 ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اس کو سمجھ گئے. یہ ہو گیا فعل مضارع معروف. فعل مضارع مجہول میں صرف آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے. یہ جو زیر ہے آخر سے ماقبل مضموم ہوتا ہے نا, زبر دے دی. چلیں جی یحسنو کی جگہ کیا بنے گا؟ چلیں یحسنو. ٹھیک ہے. یو افعل اس طرح پڑھا تھا ہم نے. یفعلو یہ نیچے کا مطلب ہے آپ گردان اس کی بنا رہے ہیں جی. اس کا کیا ہے؟ یفعلو ہے نا یہ. تو یکرمو یکرمانی یکرمو اس میں یہ پڑھیں گے. اچھا اب آگے اس میں فاعل. اس میں فاعل کو ہم دیکھتے ہیں. یہی یفعلو ہے نا, اس کو جو ہے نا یا کو علامت مضارع کو ہٹا کے میم مضموم لگا دیں. چلیں ہونے نا یہ کیا کیا ہم نے صرف علامت مضارع کو ہٹا کر میم مضموم لگائی. اب اس کے چیز سے پورا کریں. چلیں مفعلون مفعلاتن مفعلاتان مکرمون. مكرمان مكرمون مكرمة مكرمتان مكرمات. ٹھیک ہو گیا. منعم ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہ سمجھ گئے. اس کو بھی کتنے سیلے ہیں اس کے؟ 6. اس کے کتنے تھے افعال کے؟ افعال کے کتنے تھے بلکہ یہ 14 تھے. اس کے بھی کتنے ہیں؟ اس کے بھی کتنے ہیں؟ اس کے بھی کتنے ہیں؟ اس کے کتنے ہیں؟ اب اس میں فاعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوگا جس طرح یہاں مجہول آپ نے معروف سے مجہول بنانے میں کیا کیا ہے؟ زیر سے زبر بنائی ہے. ادھر بھی کیا کریں گے؟ زیر سے. چلیں کیا بنے گا؟ معلوم سے مجہول بنانے کے لیے آخر سے ماقبل کو زبر دیتے ہیں. اس میں فاعل سے اس میں مفعول بنانے کے لیے بھی آخر سے ماقبل کو. چلیں مفعلون مکرمون محسن محسنات. صحیح ہو گیا. محسن محسن صحیح ہو گیا. امر بناتے ہیں ہم. آخری بات کر رہا ہوں میں کیونکہ سبق کافی ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. وہی اسی ترتیب سے ہم جا رہے ہیں جو ہم ثلاثی مجرد میں چلے تھے. آگے کیا لکھوں میں ادھر؟ چلیں آپ بتا دیں. ماضی ہو گیا معروف مجہول, مضارع ہو گیا معروف مجہول, اس میں فاعل ہو گیا, اس میں مفعول ہو گیا. آگے کیا لکھوں؟ امر حاضر معروف. امر حاضر امر حاضر معروف آپ کو پتہ ہے کس سے بنتا ہے؟ اس سے. علامت مضارع کو اڑا دیں گے اور اڑانے کے بعد آگے ساکن تو ہے لیکن یہاں حمزہ قطعی پہلے سے موجود ہے. حمزہ قطعی پہلے سے موجود ہے لہذا اس کو واپس لے آئیں گے. واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ چپ ہونے. اب اس بات کو سمجھیں پہلے سے کدھر موجود تھا. افعل کا معنی کریں. کام کر تو ہے. اچھا افعل چلیں
مجھے بولے نا افعل افعلا أفعلات انعم. ثلاثی مجرد میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جب امر بنائیں مضارع سے تو اگر بعد والا ساکن ہو تو شروع میں کیا لاتے ہیں؟ ادھر وصلی کا چکر نہیں ہے حمزہ قطعی ہے. اب یہ پہلے سے موجود ہے, میں نے لفظ استعمال کیے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار کدھر موجود ہے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. یکرمو میں نظر آ رہے ہیں, یو فعل میں نظر آ رہے ہیں. ہاں, اس باب کے ساتھ شروع سے حمزہ قطعی موجود ہے. فعل مضارع میں بھی تھا لیکن گرایا گیا ہے. گرایا کیوں گیا ہے ذرا سمجھیں اس بات کو. مثلا یہ جو اکرما ہے ماضی ہے نا, اکرما کیا ہے, اس کا مضارع کیا ہے, یکرمو ہے نا. یہ حمزہ قطعی ہے تو یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, ادھر بھی ہونا چاہیے تھا. چنانچہ یہ اصل میں یکرمو نہیں ہے, بولیں یو بولیں یو اکرمو, اس طرح ہے. پھر یہ کیوں گرایا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ پڑھیں آپ یو اکرمو یو اکرمان یو اکرمون, اکرم بولیں کتنے حمزے جمع ہو گئے؟ دو حمزے جمع ہو جائیں کسی صیغے کے فعل کے شروع میں, ہم صرفیوں کو یہ بات برداشت ایک کو گرانا پڑتا ہے, ایک کو کیا کرنا پڑتا ہے. اب گرائیں کس کو, مثلا یہ یوں ہو گیا تھا او اک ریمو, کس کو گرائیں آپ؟ یہ والا حمزہ جو ہے, یہ والا جو حمزہ ہے اکرمو, وہ اکرمو ہے نا, اور یہ پھر ہم نے جو ہے وہ اکرمو. اب اس میں کون سے حمزے کو گرایا؟ پہلا والا حمزہ اور دوسرے والے حمزے میں کیا فرق ہے؟ پہلا والا کس کا ہے, علامت مضارع. دوسرا کون سا ہے؟ نہیں قطعی تو ہے, حمزہ قطعی ہو گیا, ٹھیک ہے. پہلا والا کون سا ہے, علامت مضارع کا ہے. دوسرا کس کا ہے؟ واحد متکلم کا, واحد متکلم کا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. یا وہ اس کو آپ شمار کر لیں, وہ اکرمو علامت مثبت نا, وہ تو وہی ہو گیا نا, یہ حمزہ قطعی ہو گیا. حمزہ قطعی کون سا ہو گیا؟ حمزہ قطعی ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہم کس کو گرائیں, اس کو گرائیں یا اس کو گرائیں؟ اگر ہم علامت مضارع گراتے ہیں تو مضارع کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں گرائیں گے. ہم کس کو گرائیں گے؟ تو جب اس کو گرایا تو کیا بن گیا, صحیح ہو گیا. اب جب یہاں اکرمو ہو گیا تو اب یہ اکرمو ہے اور پیچھے جو ہے یو اکرمو یو اکرمان یو اکرمونا, تو یہ بے دنگا کام ہو گیا. تو اس ایک کی وجہ سے سب نے قربانی دی, اس ایک کی وجہ سے سب نے قربانی دی. اس قربانی کا نام ہے وفقا للباب, طردل للباب, باب میں موافقت پیدا کر دی. جس طرح سوشل میڈیا پہ کلپ پیچھے چل رہا تھا, ایک محترمہ یا محترم اس کا سر گنجا کرنا پڑ گیا کینسر کی وجہ سے, یا اس کی کوئی پٹیاں شٹیاں یا کچھ بھی کر رہے تھے, علاج کر رہے تھے. تو جب اس کے اوپر اس طرح رکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا. تو وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے یا حجام وغیرہ, انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہو رہا ہے بالوں کے ٹرینڈ ہونے سے, تو انہوں نے وہ اس طرح اپنے سروں پر پھیرنا شروع کر دیے. تو وہ ان کو دیکھ کے ہنس پڑا, اور اس نے اس کا سر بھی گنجا اور اپنے سر بھی سب نے کیا کر دیے, گنجے کر دیے. اس کو کہتے ہیں طردل للباب, کہ ایک ہی وجہ سے سب نے قربانی قبول کر لی. تو اس طرح ہو گیا. اب آپ نے حمزے کو گرایا ہوا ہے نا, گرایا ہوا نہیں گرایا ہوا؟ تو جب آپ بنا رہے تھے اکرمو کو, اکرم کس سے بن رہا تھا مجھے بتائیں؟ اکرمو تو اکرم سے بن رہا تھا, کس سے بن رہا تھا؟ اور آپ نے جب تا گرائی, پیچھے اکرم باقی ہے نا, اور آخر کو کیا کر دی, امر آخر سے ساکن ہوتا ہے نا, اکرم ہو گیا. کچھ سمجھ آئیے؟ حمزہ پہلے سے موجود تھا. تو یہ آپ نے ثلاثی مجرد کے مزید فی کے 14 باب میں سے باب افعال کے ماضی معروف مجہول, مضارع معروف مجہول, اسم فاعل اسم مفعول اور امر حاضر معروف یہ پڑھ لیے ہیں. اور اس کیسے بنتے ہیں میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں.
تو یہ آپ کا سبق نمبر کون سا ہو گیا؟ 15. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے یہ 12 13 14 15 میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اسباق آپ کے بہت زیادہ خاص ہیں. اگر آپ کو صف کو سمجھنا ہے 24 ابواب کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو آپ کو ان اسباق پر جان مارنی ہوگی. آئی بات سمجھ؟ اور خاص کر جو سبق آپ کے ذمہ لگا ہے ضربہ یضرب کی گردان اس کو 12 13 14 ان 3 اسباق کی روشنی میں آپ نے اس کو تیار کر کے آنا ہے. ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پکی پکی یاد ہو گردان. ٹھیک ہے جی چلو.